मुझे तुम याद आते हो, किसी बीते हुए दिन की थकन की ओर से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई शब के इशारे पर। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। ज़मानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, कभी वीरान शहरों में, कभी सुनसान रस्तों पर, कभी हैरान आंखों में, कभी बेजान लम्हों पर। मुझे तुम याद आते हो। कहीं बारिश बरस जाए, कहीं सहरा तरस जाए, कहीं काली घटा उतरे, कहीं बादे सबा ठहरे, मेरी जिंदगी के अव्वलो आखिर उसी लम्हे खुदा के बाद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। ज़मानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। नॉर्मली जब हम कोई शो ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑडियंसेस होते हैं, बहुत सारा शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है। दिस इज़ अ डिफरेंट शो। इट्स अ शो दैट एवरीवन मस्ट वॉच। एक ऐसा शो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई हैव लॉस्ट अ लव्ड वन। जब आप किसी अपने प्यारे को खोते हैं तो उसके बाद उसकी यादें होती हैं। दुनिया रियलाइज़ नहीं करती जो शख्स चला गया उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आम ज़िंदगी से हट के होते हैं। कुछ लोगों की इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती जो उनके होते हैं। कुछ लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत सारे और लोगों के लिए होती है। उन लोगों के लिए होती है जिनका उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसे देखिए, कहीं ये आपके साथ ना हो जाए, कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। मौत अव्वल भी है, आखिर भी है। जो आया है उसे जाना है। लेकिन जब कोई चला जाता है तो उसके पीछे सवाल नहीं रहने चाहिए। जब कोई चला जाता है तो उसके पीछे गम और अफसोस तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पता तो चले वो गया क्यों, किस तरह से चला गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसकी बात की थी, कल उसकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी। गुमान तक न हुआ कि वो बिछड़ने वाला। अच्छा, आप लोग यहाँ से हिलना मिलना बंद कीजिएगा, उधर ही रहिएगा। लाइव शो है, प्लीज़ डोंट मूव। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न इज़ बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हम कब जिंदा हैं और कब चले जाएंगे। कुछ लोग, बल्कि बेशतर लोग हम में से ज़िंदगी में चले जाते हैं, सांसें ज़रूर लेते हैं लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते। और कुछ लोग अपनी सांसों के ख़त्म होने के बावजूद ज़िंदा रहते हैं क्योंकि वो अपने पीछे ऐसे काम छोड़ गए होते हैं जिन कामों की बदौलत उनका नाम हमेशा रहता है। ऐसी एक कहानी, ऐसा ही एक नाम नबिहा चौधरी का है। हम सब ने 15 दिन पहले ये हौलनाक, ये इंदोनाक खबर मीडिया पे सुनी। जिस जगह जो बातें हो सकती थीं वो हम सब ने सुनी। टेलीविज़न ने शोर उठाया, ट्विटर ने शोर उठाया, फेसबुक ने शोर उठाया, हर जगह। आज इस वाक़े को 15 दिन गुजर चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली है। हो चुकी है, कुछ कंक्लूसिव कहा भी गया है, लेकिन अब तक इसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। एक ऐसा ही सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपने माशरे से करना चाहता हूँ। आज मैं नबिहा के घर में मौजूद हूँ। इस घर में ईद को नबिहा आई थी, खुशियाँ थी, रौनक थी, और फिर वो चली गई। आखिरी बात जो बहन से हुई है वो करीबन कोई 2 बजे के करीब हुई है या 11 बजे के करीब हुई है। अपने टीचर से, अपने उस्ताद से कहा कि मैं आपसे पहले पहुंचना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। चंद घंटों के बाद ख़बर मिली कि नबिहा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ नबिहा का पूरा घर है, उनके दोस्त हैं और उनके दोस्तों के बताए हुए
بہت سارے کام ہیں جو نبیہ نے کیے تھے، صرف کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، میرپور خاص میں. یو مسٹ بی وانڈرنگ کہ نبیہ کون تھی. نبیہ ایک ایسی بچی تھی جسے پاکستان سے محبت تھی. نبیہ ہماری بہن تھی، نبیہ ہماری بیٹی تھی. سب سے بڑھ کر نبیہ ایک پاکستانی تھی، ایک سچی پاکستانی. اخبار کبھی نہیں بتائے گا کہ پاکستان نے کیا کھویا، ٹیلی ویژن کبھی نہیں بتائے گا کہ پاکستان نے کیا کھویا. آج کوشش کرتے ہیں ایک پاکستانی کو جاننے کی، ایک ایسا پاکستانی جو اب نہیں ہے، لیکن کیا ہم اسے جان پائیں گے یا ہمیشہ کی طرح یہ ایک شو ہو کے ختم ہو جائے گا. میں نبیہ کی فیملی کے ساتھ ہوں، آپ بھی ملیے، میں بھی ملتا ہوں. السلام علیکم. نبیہ کی والدہ ہیں، ان کے برابر میں نبیہ کی نانی ہیں. السلام علیکم. بہن ہیں ڈاکٹر حفصہ. السلام علیکم جی. بہنوئی ہیں ڈاکٹر راحیل. مائی بول دیجیے گا، معاف کیجیے گا. جی ڈاکٹر راحیل. میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے. عابدہ موجود ہیں. السلام علیکم. تھوڑا سا مجھے نبیہ کے بارے میں بتائیے، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. مزید کچھ لوگ بھی ہیں، کچھ فرینڈز ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. ہو رہے ہیں جمشید نام ہے آپ کا بیٹا، جمشید بھی یہاں موجود ہیں. پھر ہم نبیہ کے فادر کے بارے میں بات کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں. آج مجھے پاکستان کی کالز چاہیے. آج آپ کال کیجئے. کیا کوئی ایسی کال آ سکتی ہے جو دلاسے کا کوئی ایسا لفظ کہے جن سے ان کا غم ہلکا ہو سکے؟ کیا کوئی ایسی کال آ سکتی ہے؟ کیا کوئی بہن آج نبیہ کے لیے کال کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ماں آج نبیہ کے لیے کال کر سکتی ہے؟ آج ہمارے پاس گفٹس نہیں ہیں، کوئی گفٹ میں نہیں بانٹ رہا. آج آپ ہمیں تحفہ دیں گے اگر آپ کال کریں گے آج یہاں اس گھر میں جہاں سے نبیہ جا چکی ہے. آپ بتائیے میم. نبیہ بچپن سے شروع دن سے نہایت نیک سیرت بچی تھی. شیطانیوں میں کبھی اس نے نہیں لیا. ہمیشہ ڈے ون سے اس کا صرف، جب بچے ہوتے ہیں جیسے نعتیں پڑھنا، سینٹ جوزف اسکول سے اس نے پڑھا، کلاس 1 سے لے کے اور انٹر تک وہیں سے کیا. نبیہ نے ہمیشہ ہر سال نعت میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت پیاری آواز سے نعت پڑھا کرتی تھی. لوگ اس سے فرمائش کر کے اس کو بلایا کرتے تھے اور اس کی نعت سنا کرتے تھے اور میلاد میں پڑھواتے تھے. وہ انٹر میں جب آئی تو اس نے ایک مختلف روپ میں وہ نظر آئی. خاص طور پہ انٹر میں تھی تو اس کے والد کی شہادت ہوئی. اس نے بہت زیادہ دل پہ لیا کہ میری ابھی عمر نہیں تھی جب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مجھے ان کی گائیڈنس کی ضرورت تھی. لیکن پازیٹیو بات یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ جو کچھ ان کی خواہشات تھیں مجھے وہ پورا کرنا ہے. اس نے انٹر میں اتنے مارکس لیے انٹر کے ایگزام میں کہ اس کو الیکٹرانکس انجینئرنگ میں داخلہ ملا. ڈیورنگ دا یونیورسٹی اس نے اپنے کام شروع کر دیے تھے NED میں، جس کی گواہی یہ اس کے ساتھ کے بچے دیں گے. مجھے تو اب تک کام پتہ لگ رہے ہیں. کل مجھے ایک لڑکا آ کے ملا انجینئر، اور اس نے یہ کہا کہ میں ان سے 1 سال جونیئر تھا اور مجھے کسی طرح سے بھی ڈیورنگ میرے جب وہاں پہ تھا، نبیہ باجی 4th ایئر میں تھی اور میں 3rd ایئر میں تھا، تو ہمیں یونیورسٹی والے SIUT کے لیے فنڈز نہیں جمع کرنے دیتے تھے کسی طرح سے بھی. وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو اب کوئی بھی کر سکتا ہے. نبیہ باجی نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہمیں VC تک وہ گئیں، ایڈمن آفس تک گئیں، ہر ایک سے بات چیت کر کے ایسا سلسلہ شروع کروایا کہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. جیسے ہی اس کا ایگزامس NED سے اس نے کمپلیٹ کیا، اس نے ماسٹرز شروع کر دیا IR میں. کراچی یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا IR میں. ساتھ ہی اس نے UK میں داخلہ لے لیا ماسٹرز کرنے کے لیے. کانفلکٹ سیکیورٹی مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی. وہ اب تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کا. اس کے لیے اس نے وہاں کا ویزا کیا، ویزا ارینج ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن آخر وقت پہ اس نے ڈراپ کر دیا. اس نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ امی اکیلی ہیں، کیونکہ بڑی بیٹی سعودیہ میں تھی، دوسری والی بیٹی UK میں تھی. تو اس نے کہا میں امی کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اس کے اوپر اس سے ہر ایک نے لڑائی کی، اس کو ڈانٹا، اس کو یعنی جتنا اس کو برا بھلا کہہ سکتے. اس نے کہا جو بھی کچھ ہو جائے میں امی کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اور وہ نہیں گئی اور یہاں سے اس نے آن لائن کیا. اسی دوران اس نے CSS کے ایگزام کی تیاری شروع کر دی.
CSS کا امتحان دیا اور اتنی اس نے ٹاپ پوزیشن لی کراچی میں، سندھ میں وہ فرسٹ 10 میں آئی. اس نے اپنی مرضی کی فیلڈ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس لی تھی اور اس میں اس کو ملا. اور وہاں اور اس دوران جو اس نے سب سے زیادہ بڑھایا وہ اپنی اسلام سے محبت جو تھی، کنٹری، لو فار کنٹری، اور جو اسلامی تعلیمات تھی. اس کی فرینڈس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم نے، اس کے بیچ میٹس کا کہنا یہ کہ ہم نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی، اس جیسی خاتون نہیں دیکھی. آخری بار آپ کی نبیہ سے بات کب ہوئی تھی؟ میری اس دن 15 کو یہ حادثہ ہوا ہے، 15 کو 11:20 پہ میری اس سے بات ہوئی ہے. میں نے اس سے یہ بات بتائی کہ تمہاری یہ جو بڑی والی بیٹی ہے یہ یہاں پاکستان میں جوائن کرنا چاہ رہی تھی ایک جگہ پہ. تو میں نے کہا جویریہ تو بالکل خوش نہیں ہے، بالکل سیٹ نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، پاکستان میں ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ 5 سال باہر رہ کے آئی ہے، یہاں پہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ وے میں لے کے چلنا ہوگا، اپنی عزت خود کروانی ہوگی، بہت لپیٹ اور اوڑھ کے وہ آفس میں جائے، اس کو ایک مقام اپنا اسی طرح سے ملے گا. پاکستان میں بہت انوائرمنٹ ڈیفرنٹ، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان میں بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ اس کی آخری بات مجھ سے. ڈاکٹر راحیل سے بہت کلوز تھیں اور ان سے بہت باتیں کیا کرتی تھیں. ایک روز پہلے بھی 1 گھنٹہ تقریباً بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب ہمارا جی ٹھیک تقریباً 24 آورس پہلے میری نبیہ سے بات ہوئی تھی. تو کیونکہ میں بقرعید پہ ہم آ نہیں سکے تھے، ہم صرف رمضان کی عید پہ آئے تھے، اور پھر بہت عرصہ ہو گیا تھا، میں بھی کچھ اپنی میری مصروفیات بہت زیادہ تھیں ان دنوں. تو میں نے سوچا میں نبیہ سے بات کر لوں، بہت عرصہ ہوا، ابھی وہ عید سے گئی ہے یہاں سے. تو اس کی جو معمولات تھیں بس اس کے اوپر بات ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا اس کی کلاسز کے بارے میں. پھر میرا چھوٹا جو بیبی ہے ہمارا 10 منتھس کا، اس کے بارے میں وہ کافی باتیں کرتی رہی، ہم اس کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، اس کو بتا رہا تھا میں اس کی شرارتیں. تو بڑے لائٹ موڈ میں بات ہوئی تھی. اور پھر جب نیکسٹ ڈے یہ حادثہ ہوا تو میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا، اور ابھی تک ناممکن ہے کہ کیا ہوا ہے یہ. اور بہت پیاری بچی تھی اور انتہائی نفیس، تینوں بہنوں میں سب سے مختلف، اور اس کو علم سے بڑا لگاؤ تھا، اور ریڈنگ کا بڑا شوق تھا اس کو، لٹریچر. تو میں پریفر کرتا تھا کہ اس کو کوئی گفٹ دوں برتھ ڈے پہ یا کسی اور اوکیشن پہ، تو میں اس کو ہمیشہ بک کا تحفہ دیتا تھا، اور وہ بھی مجھے پریفریبلی جو ہے وہ ایک بک کا ہی تحفہ دیتی تھی. تو ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ضرور بات ہوگی، میں آپ کی میموریز کو ریفریش کروانا چاہتا ہوں. اٹس ویری ویری پینفل، لیکن اگر کسی کنکلوژن پہ پہنچنا ہے تو اس پین سے تو گزرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک نیوز پیکج دکھاتا ہوں جب اس خبر کو ریلے کیا گیا تھا. پلیز واچ دس. آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ریفریش ہوں گی. آج ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں لوگوں کے آنسو دیکھ سکیں. جو باہر بہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو اندر بہتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کی میموری کو ریفریش کرواتا ہوں. ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک نے ایک ایسے پاکستانی کو کھو دیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا. سب سے پہلے وہ نیوز پیکج. پلیز واچ دس. لاہور کے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت CSP افسر نبیہ چودھری کی ہلاکت کا مہمہ حل ہو گیا. سما کو موصول ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق نبیہ کے جسم کو آگ لگی تو دھوئیں سے جگر اور پھیپھڑے متاثر ہوئے، جس پر اس کا دم گھٹنے سے موت واقع ہو گئی. رپورٹ میں نبیہ کے جسم میں کسی قسم کی نشہ آور چیز موجود ہونے کے شواہد نہیں ملے. ادھر پولیس کی تفتیش میں بھی نبیہ کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا ہے. پولیس نبیہ کے کمرے سے ملنے والی ڈائری، پیٹرول کی بوتل، دروازے کے اندر سے لاک ہونے اور ملازمین کے بیانات کی روشنی میں خودکشی کے نتیجے پر پہنچی ہے. پولیس کی تفتیشی رپورٹ IG پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ نبیہ کے ورثاء کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. ویلکم بیک. یہ خبر جب ریلے ہوئی ہے
تو اس میں کہا گیا ہے, اس کو ڈب کیا گیا خودکشی کے طور پہ, کہ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے. ڈو یو ایکچولی بلیو دیٹ کہ خودکشی تھی؟ جیسی کے ساتھ ہم کس طرح سے میں تصور بھی نہیں کر سکتی نا کہ ایسا وہ کر سکتی تھی, جتنی وہ اسٹرانگ تھی, جتنی وہ ڈٹرمنٹ تھی, جو اس کے خواب تھے, جو اس کو سب سے بڑی بات امی کا جو اس کو خیال تھا کہ نہیں میری اکیلی ہے. بچوں سے مائک لے لیجیے, ہینڈ مائک لے لیجیے پلیز, آپ کی آواز کم آ رہی ہے, ان کو دے دیجیے. بچوں سے جو محبت تھی اس تھوڑا سا کو, اوپر رکھ لیجیے, جو بچوں سے محبت تھی, جس طریقے سے وہ پازیٹیو ہر چیز کو دیکھا کرتی تھی, مجھے بھی وہ بہت سی باتوں میں تسلی دیا کرتی تھی. وہ پازیٹیو اسپیکٹ دکھایا کرتی تھی, میری بیٹی کو بھی وہ زندگی میں پازیٹیو اسپیکٹ دکھایا کرتی تھی. وہ کبھی نیگیٹو کی طرف نہیں دیکھتی تھی, کبھی بھی نہیں. تو اس سے اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کرنا, اور بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو جلانا. تو جیسے وہ کہہ رہے, تو وہ سے ایکسپیکٹ کرنا بہت مطلب ابھی تک مائنڈ اور نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں بالکل. یو ٹیل می کہ اگر آپ کسی اپنے لوڈ ونس کو کھوتے ہیں, کسی کو بھی کھوتے ہیں, تو وہ ٹراما ڈو یو گو تھرو؟ تو سوچنا ہی اتنا مشکل کام ہے, اور میں تو ان کی مدر کے ساتھ میں ان کو جتنے بہادر خاتون ہیں یہ بھی, جس طرح سے وہ ذکر بھی کر رہی ہیں, اور وہ سارا کچھ انہوں نے ابھی تک ضبط کیا ہوا ہے کہ بڑے کام طریقے سے بتا رہی ہیں, لیکن کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس لاس کے لیے. تو میں کہتی ہوں کوئی لفظ ہی نہیں بنا. آپ کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو آپ کہتے ہو کہ بچہ یتیم ہو گیا, آپ کا ہسبینڈ مر جائے تو کہتے ہیں آپ بیوہ ہو گئے, وائف مر جائے تو ورڈ ہے اس کے لیے رنڈوا ہو گیا. لیکن جس کی اولاد مر جائے اس کو تو آپ ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے ہو, کوئی ووکیبلری میں لفظ ہی نہیں ہے. میرا خیال میں ہم تمام ماں باپ کے لیے سب سے بڑا خوف اور نائٹ میئر یہی ہے کہ کبھی مجھے بہت جن دنوں میں زلزلوں کی بات ہوتی ہے یا کوئی کہ سیلاب آنے والا ہے کچھ, تو میرا نائٹ میئر یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ 10 سیکنڈ میں مجھے بھاگنا پڑے تو میں اپنے بچوں کو کس طرح سے سیف ایریا میں لے کے جاؤں گی. ماں باپ تو ہر وقت بچوں کی سیفٹی کا سوچتے ہیں. تو میں تو جب میں نے ان کو جانتی نہیں تھی, یہ ابھی ملاقات کر رہے ہیں, خبر بریک ہوئی جس طرح, تو پہلا خیال ہی یہی آتا ہے کہ پیرنٹس کس طرح جا کے وہ اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنا, یہ خبر سننا, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے لوگ ہیں جو اتنے بے حص ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن میں ہیلپ نہیں کر رہے. وہ خودکشی کی, جیسے ابھی ان کی بہن نے بات کی کہ ایک پڑھا لکھا انسان اپنے آپ کو اتنی اذیت دے کے, اور پھر جس کو اتنی اپنی فیملی کے ساتھ لگاؤ ہو کہ وہ باہر نہیں ملک سے جا رہی. میں ایک ویور کے ناطے پہ بھی میں نے جب وہ خبر بریکنگ نیوز میں ٹکر پڑا تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ خودکشی نہیں کر سکتی, ایک اتنی پڑھی لکھی انٹیلیجنٹ عورت اس قسم کی چیز نہیں کر سکتی. سو اٹس انبلیویبل. بہت سے لوپ ہولز ہیں جو میں نے اخباروں کی جتنی کلپنگز پڑھی اور سارا کچھ اس میں, کہ وہ بلڈنگ کے چوکیدار نے جا کے بولا کہ اس نے اطلاع دی پولیس کو کہ جی دھواں دیکھا ہے. صرف دھواں تو نہیں اٹھتا نا, آپ شور, کوئی سو مینی لوپ ہولز, مسنگ ایریاز, کہ آپ نے بلڈنگ میں کسی کو جاتے دیکھا, کوئی تکلیف میں ہو تو کہراتا ہے, شور کی آواز اٹھتی ہے, اور وہ کہ جی ایسی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے اس جگہ سے جس سے لگے کہ کوئی انہوں نے ریزسٹنس کی ہو, چیزیں بکھری ہوئی نہیں تھیں. بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس نے یہ رپورٹ جس رپورٹ کو انویسٹیگیٹ کیا تھا, ان سے ہم بات کریں گے. میں بریک لے سکتا ہوں ابھی یا بریک پہ نہیں جانا؟ اچھا آلرائٹ, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مائک اگر میں پکڑ لوں یا تھوڑا سا اوپر لیجیے گا. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت سوری. آپ وہ ہیرا لے کے آئے ہیں جو ہمارا ہیرا چلا گیا, آپ وہ لے آئیے, پھر میں بہت سی باتیں کروں گی اپنے ہیرے کے لیے. وہ میرا ہیرا تھا, وہ میرا کلیجے کا ٹکڑا تھا, اس کو کتنا چاہتی تھی, یہ بیان نہیں ہے, زبان نہیں ہے.
आती थी वो मेरे पास अपनी अकेडमी से, ये लाहौर में रहते और हम भी उसके पास जाते थे। हर वक्त उसको ये फिक्र रहती थी, आप ठीक है, आपको चाहिए? नहीं बेटे, मैं आपके लिए चाय लाऊं, मैं आपके लिए, नहीं बेटा हम तुम्हारे लिए लाएंगे। वो उसकी कौन कौन सी नेकियां, मोहब्बती, प्यार याद करूं, अगर यूं हाथ रखने लगती थी, क्या हुआ, क्यों, तकलीफ है, लाए मैं दवा दूं। अरे नहीं बेटा, हमने उसको कहा बेटा तुम जल्द से जल्द, बस अब मैं आपके पास रहूँगी। मैंने लाहौर में ही फैसला कर लिया कि मैं लाहौर, इतना हमको खुशी हुई। हमने उसको चिपका के कहा बेटा हम तुम्हें रुखसत करा के ले आए हैं कराची, अब जाना नहीं तुम, अब जाना नहीं। वो चली गई छोड़ के, वो चली गई छोड़ के, वो कहाँ चली गई, कौन ले गया, कौन छीन के ले गया, कौन सी चील थी, कौन सा गिद्ध था जो उसको ले गया, यकीन नहीं आया। तो जगह जब मालूम हुआ मगरिब की नमाज पढ़ रही थी, हम टीवी नहीं सुनते, अवॉइड करते हैं, तरह तरह की खबरें होती हैं, उसे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। गई तो कहने लगी आप सुना कीजिए, घर में रौनक हो जाती है, घर में अच्छा। अरे बेटा जाने दो, मैं सुन के तो और पागल हूँ, बस हम नहीं सुनेंगे टीवी। वही मेरे पास नमाज पढ़ती थी, वही मेरे पास बैठ जाती थी, इतना खाने का उसका शौक था। हमने कहा उसे देखो तुम हमारे पास आया करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया करो, ये क्या फजूल, अच्छे कपड़े पहन के। हंसने लगी, कहने लगी आप यहाँ कौन है? हमने कहा हम जो देखते हैं पे अपने बच्चे को, हम जो देखते, बस यही बातें करती थी। मैं कहाँ से लाऊं उसको, मैं किस जगह से लाऊं? सादिया का बताया कि सादिया क्या कहती? मेरे मोहल्ले की है एक साहिबा, उससे हमारा मिलना जुलना है, और काफ़ी, वो भी बड़ी मुतासर थी उससे, थोड़ी सी दूर थी। तो हमने उससे, जब आंटी वो आए ना, मुझे ज़रूर मिलवा लीजिएगा, तो एक मरतबा वो मिली, वो इतनी गिरीदा हो गई थी। फिर हम कहते थे भाई उससे कौन बात करे, वो तो बड़ी काबिल लड़की है। भाई हमारी काबिलियत आंटी आप चुप हो जाया कीजिए, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हमें बहुत क्लियर जवाब देती है, बड़ा बहस करके जवाब देती है, नहीं आप इसको यूँ कीजिए, आप इसको यूँ। वो कहती थी जब वो आए मुझे बुला लिया करिए, और वो आ जाती थी मेरे पास, उससे बातें करती थी उससे। अच्छा नबिया फिर, अच्छा फिर, अच्छा तो क्या चीज़ पसंद? नहीं कुछ नहीं, मुझे पसंद है आपसे बातें करना पसंद है। बहुत सी ऐसी बातें वो करती थी, हमें कोई बात क्लियर नहीं होती थी, भूल जाते हैं। तर्जुमा में एक जगह हमने पढ़ा के, तो हमने कहा बेटा ऐसा सही है ये, क्योंकि वो बराबर विरत करती रहती थी। तो कहने लगी जी, हमने कहा कौन से सिपारे में है, कहाँ है ये? कहने लगी ये तो मुझे याद नहीं है कि कौन से सिपारे में, मैं आपको पता करके बता दूंगी कि कौन से सिपारे में तर्जुमा है। हमने कहा हुजूर के अल्फाज हैं ये, हदीस है ये या हुजूर के? नहीं, कहने लगी कुरान पाक में है, ये तर्जुमे के साथ है, ये हुजूर पाक के अल्फाज मुक़द्दस हैं। कौन कौन सी चीज़ों को उसको याद करूँ, कौन कौन सी चीज़ें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना आप ले आइए उसको कहीं, आप ला दीजिए। I wish I can.
آپ تو یہ گھر دیکھ رہے ہیں. میں ان بچوں کو سوچ رہا ہوں میرپور خاص میں جن کے لیے وہ اسکول بنائی تھی. جو جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا. اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے جو واقعی ملک سے پیار کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک. میں نے یہ نیاز شروع کی تھی 2 کلو دودھ سے. آج ماشاءاللہ 50 سے 60 کلو دودھ بنتا ہے اور کیا کہتے ہیں نیاز حسین ہوتی ہے. تو آج سمجھ اس بات کی ہے کہ حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں درس کیا دیتی ہے. ہمیں بس اس درس کو یاد رکھنا ہے اور ایک جھنڈے کے تلے متحد ہونا ہے. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوٹ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Now joining with us is Ali Raza Saab. Assalamu alaikum. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر علی بھائی. And Javeria, who is the sister of آج جن کے گھر موجود ہیں, نبیہ چودھری. آپ کی ریلیشن شپ اپنی بہن کے ساتھ کیسی تھی؟ تھوڑا سا مائک اوپر کر لیجیے. میرا نبیہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہنوں سے زیادہ ایک کھیل کود کا, ایک دوستوں جیسا میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. حالانکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی, لیکن نہ کبھی اس نے مجھے باجی یا آپی کہہ کے اس نے مجھے کبھی نہیں بلایا. ہمیشہ نام لے کے, تم کہہ کے وہ مجھے بلاتی تھی. اور کبھی کوئی ہمارے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں تھا کہ کوئی لحاظ کا ہو یا کوئی, بس ایک جیسے میں نے کہا نا کہ You guys are more like friends. more like friends. اور میں اس کو بچپن سے ہی, جب سے وہ, بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ کہہ بھی رہی تھی کہ تم نے میرے اتنے سارے نام کیوں رکھے ہوئے. میں ہر قسم کا اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا. میں اس کو عام طور پہ بلاتی تھی پولی کے نام سے. پولی. جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتی تھی, اور میں بھی اب تو کچھ عرصے سے میں باہر تھی, تو میں اس کو پولی بھائی کر کے آواز دیا کرتی تھی. یا جب اس کے بال بہت لمبے تھے تو میں اکثر اس کا ہیئر بینڈ اتار کے بھاگ جایا کرتی تھی. اور وہ پھر اس بات کے اوپر کافی وہ ہوتی تھی, ناراض ہوتی تھی, اور پھر وہ میرے پیچھے بھاگتی تھی. پھر وہ اس بات کے اوپر لڑائی مار کٹائی ہوتی تھی. اور وہ ہر وقت یہ ہوتا تھا, دن میں کم سے کم 10 دفعہ یہ ہوتا تھا. میں پھر بھی یہ کرتی تھی, وہ مجھے مارتی تھی, میں پھر دوبارہ سے جا کے یہ کیا کرتی تھی. تو اس قسم کا ہمارا ریلیشن شپ تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ اس طرح سے. سیریس شیئرنگ بھی ہوتی تھی آبویسلی, لیکن میسیجز کے اوپر بھی. صبح ہوتی تھی تو مجھ سے, جیسے ہی صبح کو اس کا پہلا میسیج میرے پاس, جس دن یہ حادثہ ہوا ہے اس دن بھی اس کا فرسٹ میسیج میرے پاس 8:20 پہ آیا کہ مجھے اس نے کہا کہ اٹھو, تیار ہو کے اسکول جاؤ. تو مطلب اس قسم کی میری اس سے بات چیت ہوا کرتی تھی. یا جیسے اس دن بھی وہ مجھے, میں اس کو چھیڑ رہی تھی کوئی 11-11:30 بجے کہ تمہارے گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی کام تو تم لوگوں نے کرنا نہیں ہے کیا, خاک تم لوگ کام کرو گے, بس کھانا پینا ہی تو ہے تم لوگوں نے. تو مجھے کہنے لگی کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. اینڈ شی سینٹ می اے اسمائلی فیس آن, یہ واٹس ایپ کے اوپر, ہماری عام طور پہ سارا وقت واٹس ایپ پہ ہی ہوتی تھی بات. تو شی سینٹ می اے اسمائلی فیس اینڈ شی سیڈ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو کیک اینڈ ٹی رائٹ ناؤ. تو اس طرح کا میرا اس سے ریلیشن شپ تھا. شیئرنگ بھی آبویسلی بہت ساری چیزوں میں ہوا کرتی تھی, لیکن تنگ کرنے والا ریلیشن شپ ہمارا آپس میں بہت تکلیف دہ سوال ہے. پوچھ میں اس لیے رہا ہوں کہ لوگ ان ایموشن سے گزرتے ہیں. When I heard about my Nana and my Mamu,
आई कुड नॉट बिलीव. नानद की तो डेथ मेरे सामने हुई थी और मैं यकीन नहीं कर सका था. मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद था उस जब उनकी डेथ हुई थी और मुझे यकीन नहीं आया था. आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज रूम एंड माई मामू वॉज कमिंग आउट एंड ही शाउटेड एंड आई रन. और मैंने बिल्कुल उनकी आखिरी सांसें देखी. और इसी तरह से when my मामू passed away, तो मैं टेलीफोन पे जब मुझे ये पता चला था I was lost for words. वो इंस्टेंस आपको यकीन आ गया था कि ऐसा हुआ? यकीन तो नहीं आया था. मैं उस वक्त घर से बाहर थी, करीब ही थी जिस वक्त अम्मी ने मुझे कॉल किया. ये घर पे अकेली थी, इनको वहाँ से एकेडमी से कॉल आई थी एंड शी कॉल्ड मी, क्योंकि मैं ही थी, बस मैं और अम्मी ही उस वक्त कराची में, क्या पाकिस्तान में, हम दोनों ही थे, ये लोग बाहर थे. तो इन्होंने मुझे कॉल करके ये शी वाज क्राइंग एंड शी वाज स्क्रीमिंग कि तुम कहाँ हो. तो मैं डर गई एकदम से. मैंने कहा मैं आ रही हूँ, बस घर के करीब ही हूँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ है. तो ये मुझसे कहने लगी नहीं बस तुम जल्दी घर आ जाओ. तो फिर मैं बहुत पैनिक हो गई. मैंने कहा मुझे बताएं तो कि बात क्या है. तो शी जस्ट स्क्रीम्ड एंड शी सेड, ऑब्वियसली विदाउट थिंकिंग कि ये क्या अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रही हैं, शी सेड नबिया मर गई, नबिया मर गई. तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है कि अम्मी के ऊपर ये इम्पैक्ट इसका है. तो मैंने इनका फ़ोन बंद करके मैंने नबिया के मोबाइल पर वाइल्स ड्राइविंग मैंने उसके मोबाइल के ऊपर घबरा के कॉल किया. पहली दफ़ा तो किसी ने उठाया नहीं, बट आई केप्ट ऑन कॉलिंग. तो फिर वहाँ से किसी आदमी ने फ़ोन उठाया, तो उससे मैं और ज़्यादा एकदम से वो हो गई, डर गई. तो मैंने उसके ऊपर आई येल्ड एट हिम और मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरी बहन का मोबाइल कैसे आया है, एंड गिव हर मोबाइल, आई नीड टू स्पीक टू हर. तो वो कहने लगा, उल्टा वो मुझसे कहने लगा कि जी आप कौन है. मैंने कहा मैं जो भी हूँ, तुम्हारे पास उसका मोबाइल कैसे आया है, मुझे उससे बात करनी है. बट उसने मुझे जवाब नहीं दिया until I told him कि मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ. अगेन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि छोटी बहन या बड़ी बहन. तो मैंने कहा इससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं जो तुमसे कह रही हूँ कि मेरी बात करवाओ. देन ही सेड कि मैं ASI, पता नहीं मुझे उनका नाम नहीं याद कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया, पुलिस के कोई ASI उन्होंने मुझसे कहा. एंड बग़ैर किसी लिहाज के, बग़ैर कोई कंफर्टिंग अल्फाज या कुछ, ही सेड जी वो उनके कमरे में आतिश ज़दगी हो गई है और उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई है. तो मैंने उसके जवाब में आई थिंक आई अब्यूज़ड हिम. मुझे ठीक से इतना याद नहीं है कि मैंने कहा क्या, बट आई सेड कि तुम झूठ बोल रहे हो एंड यू हैव प्रोबेबली किल्ड हर. उस वक्त भी यकीन नहीं आया. मैं जहन में ये आया कि उसका मोबाइल किसी के हाथ लग गया और कोई तंग कर रहा है हमें, ये कह के. तो मैंने उससे और मैंने कोई बात नहीं की. मैंने फ़ोन उसका बंद करके मैंने नबिया के दूसरे मोबाइल पे कॉल किया टू चेक के हो सकता है दूसरे पे वो ख़ुद उठाए. उसके ऊपर भी उसी बंदे नहीं उठाया. तो बस फिर इतनी देर में मैं घर आ गई थी. उस वक्त तक यहाँ जब मैं आई हूँ तो घर पे ये थी और भी हमारे नेबर्स, काफ़ी लोग उस वक्त तक आ चुके थे. वी वर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, और हम कॉल कर रहे थे उसी के मोबाइल पे, बार बार कॉल कर रहे थे. यकीन तो उस वक्त तक नहीं आया जब तक हम लाहौर पहुँच नहीं गए. मैं और अम्मी रात को लाहौर जब पहुँचे हैं तो मैंने वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स लाहौर में बहुत सारे हैं, उनसे मैंने पूछा कि किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया है. किसी ने भी नहीं किया हुआ था उस वक्त तक आइडेंटिफाई. तो आई थॉट कि ये कोई भी हो सकता है, क्या पता ये ऐसे ही हमें न्यूज़ दे दी है एंड फिर वही बात कि हो सकता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो, ये वो नहीं हो. फिर वो एक रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ पे, अम्मी के कज़न हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो कि आप आइडेंटिफाई करें उसको. तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और व्हेन ही सेड कि नहीं इट इज़ हर, तो यकीन जो आप कह रहे हैं वो तो अभी तक नहीं आया है कि ये हो सकता है. बिकॉज़ दोपहर को 2 बजे तक वो उस दिन मुझसे बात कर रही थी और जोक्स हम आपस में एक्सचेंज कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर. वो मुझसे बातचीत कर रही थी एंड एट 4 o'clock और आई थिंक अराउंड 4:30 वी गॉट दिस न्यूज़. तो इसको अभी भी बिलीव करना बहुत मुश्किल काम है कि ये हो चुका है. नबिया ने एक सोसाइटी बनाई थी कॉल्ड CSN. फिर नबिया ने मीरपुर ख़ास में एक स्कूल खोला था. फिर नबिया ने SIUT के लिए चंदा जमा करने में मदद दी थी.
नबिया ने बहुत सारे काम किए थे। नबिया एक बेटी थी, एक बहन थी, एक आम पाकिस्तानी थी। वो आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से प्यार करता है, वो आम पाकिस्तानी जो कुछ बदलना चाहता है। हमारे यहाँ उन्हें बदल दिया जाता है जो पाकिस्तान को बदलना चाहता है। अब तक कोई रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई है जहाँ किसी चीज़ को भी कंक्लूसिवली कहा गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, रिटन में नहीं मिली है। फोरेंसिक रिपोर्ट है, अभी तक रिटन में कुछ नहीं मिला है। कहा गया है कि कमरे से एक कैरोसिन की बोतल या मिट्टी के तेल की बोतल जो है वो मिली है। वो वहाँ क्या कर रही थी, नो वन नोज। बाकी तमाम चीज़ें हैं लेकिन वो बोतल गायब है। मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए, अभी तक ताहाल इनको नहीं मिल सके। इट्स बिन 15 डेज़। लैपटॉप वहाँ छोड़ दिया गया था, अगले दिन उसे भी उठा लिया गया और वो नहीं मिल सका। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और यहाँ बैठ के डिटर्मिन कर सकते हैं कि देयर वाज समथिंग फाउल इन्वॉल्व्ड इन इट। लेकिन आर वी सिटिंग हियर टू टॉक अबाउट दैट? जैसे इन्होंने कहा एक हीरा था, वो चला गया, उसको हम चाहें भी कोई कंफर्ट नहीं है दुनिया में जो इन लोगों को कंफर्ट कर सके। ये तो इनका घर है जो नबिया को हमेशा मिस करेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा मुल्क नबिया से क्या कुछ हासिल कर सकता था। वो लड़की जो बाहर नहीं जाना चाहती थी, अपने मुल्क को नहीं छोड़ना चाहती थी, अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो लड़की जो कुरान के रेफरेंसेस देती थी, वो लड़की जिसके लिए हर शख्स बराबर था, अपनी मुलाजिमा से लेकर बाकी तमाम लोग सबके सब बराबर थे। वो लड़की जो इंस्पिरेशन थी उन तमाम लोगों के लिए जो उसके साथ काम कर रहे थे, जो उसके जूनियर्स थे, जो उसके सीनियर्स थे, उन तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी। वो लड़की एक रोज़ चली गई। हमने इस पे एक पैकेज डेवलप किया है, एक नज़म का। फ़रहत अब्बास शाह मेरे दोस्त हैं और उन्हीं की वो नज़म है। कल जब हम ये बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि चूँकि हम नबिया के बारे में बात करेंगे तो हमें चाहिए कि हम वो बात करें जो सही है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं लाख कहूँ और मैं लाख आपसे ये बातें करूँ, दुनिया अब नबिया को नहीं देखेगी। ये एक प्रोग्राम होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे, शायद कोई एक और प्रोग्राम हो जाए, फिर एक बरसी आएगी, नबिया इनके दिलों में रहेगी। माँ है, बहन है, नानी है, बहन है, बहनोई है। मुझे तुम याद आते हो। कभी बारिश के मौसम में मुझे तुम याद आते हो। और हमारे साथ एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे बताना भूल जाते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी ना रास्ते पे किसी से मिलने जाना हो, मदद करनी हो यार की, ढारस बंधाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ। नबिया इनकी फैमिली का लॉस नहीं है, पाकिस्तान का लॉस है। नबिया ने क्या किया है इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। मैंने ये नियाज शुरू की थी 2 किलो दूध से। आज माशाल्लाह 50 से 60 किलो दूध बनता है और क्या कहते हैं नियाज़े हुसैन होती है। तो आज समझ इस बात की है कि हज़रत इमाम आली मकाम की जो कुर्बानी है वो हमें दर्स क्या देती है। हमें बस उस दर्स को याद रखना है और एक झंडे के तले मुत्तहिद होना है। मुझे तुम याद आते हो, किसी बीते हुए दिन की थकन की ओर से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई शब के इशारे पर। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, किसी बीते हुए दिन की थकन की ओर से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई शब के इशारे पर। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
इशारों पर, उदासी के किनारों पर, कभी वीरान शहरों में, कभी सुनसान रस्तों पर, कभी हैरान आंखों में, कभी बेजान लम्हों पर मुझे तुम याद आते हो। कहीं बारिश बरस जाए, कहीं सहरा तरस जाए, कहीं काली घटा उतरे, कहीं बादे सबा ठहरे, मेरी जिंदगी के अव्वलो आखिर उसी लम्हे खुदा के बाद आते हो। मुझे तुम याद आते हो, जमानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। Ladies and gentlemen, welcome back. एक टेलीफोन कॉल है हमारे पास दुबई से, आई थिंक दुबई से मिसेस इश्तियाक, दुबई से। लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिब भाई, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक बच्ची जो जलती है और वो इतनी आसानी से जल गई कि किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी को पता नहीं चला, और अगर 90% उनका जिस्म जला भी है तो क्या वो कमरे में कहीं भी ऐसा सबूत नहीं है कि वो उठी नहीं होंगी बेड से या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। मेरी खुद सिस्टर थी, उनकी टांगों को आग लग गई थी। आप यकीन कीजिए, उसने पूरा जो घर है वो सर पे उठा लिया था। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह हो सकता है? आप यकीन कीजिए, अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। ये कैसे लोग हैं जहाँ पे सच को छुपाया जाता है? ये एक बच्ची की बात नहीं है। अगर आज ये बच्ची है, कल को ये किसी की भी बेटी हो सकती है। मैं इनकी फैमिली से, इनकी वालदा से, इनकी बहनों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हौसला मत हारें, आप लोग उठिए, इस चीज को देखिए। आज आप कदम उठाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपकी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन आप यकीन कीजिए, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मेरे दिल ने ये कहा था कि नहीं, उस बच्ची के चेहरे के ऊपर जितना नूर है और जिस तरह उसकी नानो बता रही हैं कि वो कुरान और हदीस के हवाले से बात करती थी, वो लड़की खुदकुशी किस तरह कर सकती है? वो सुसाइड नहीं कर सकती। थैंक यू मिसेस इश्तियाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी कंडोलेंसेस का। मैं नविया को नहीं जानता था। लेकिन नविया में और मुझ में एक बात कॉमन थी। मैं भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता। सलीम कौसर ने एक बार कहा था कि तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आब और हवा तब्दील कर लेते। मैंने जब समा ज्वाइन किया तो मैं एलए में था एंड आई डिसाइडेड कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। When Sama called and I remember Bob Marley. Bob Marley said कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुनिया को खराब करना चाहते। वो छुट्टी नहीं ले रहे तो मैं छुट्टी क्यों लूं? The worst part, प्रोग्राम होके खत्म ना हो जाए। अगर अथॉरिटीज मुझे देख रही हैं और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। If they're watching me, I don't think कि मिलने वाला है, but if you're watching me and if you are human, then please do remember, ये आपके साथ भी हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब आपके साथ होगा तो मुल्क में ढंडोरा पिटेगा, कोई आपका जाएगा
تو اس کے نام کے آگے شہید آئے گا, ریلیاں نکلیں گی, بینرز بنیں گے. لیکن جب کوئی عام آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹی وی شوز ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی لائنز ہوتی ہیں, اخبار ہوتا ہے اور ریٹنگز ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے. صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. کل مریم نواز شریف صاحب کی سالگرہ تھی. اللہ ان کو زندگی کی بہت بہاریں نصیب کرے, ان کی عمر لمبی کرے. بٹ جیسے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, ایسے ہی نبیہہ کسی کی بیٹی تھی. یہ بچی سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کا عزم, اس کا حوصلہ, اس کی باتیں, ہم لوگ بڑے ایسی باتیں نہیں کر سکتے. یہ بھانجی تھی نا نبیہہ کی, مریم نواز شریف شہباز شریف صاحب کی بھتیجی. تو اپنی بھتیجی کے صدقے, اس کی زندگی کے صدقے اس بھانجی کو جو ہے نا انصاف دے دیں. اور پنجاب کے محکمہ داخلہ میں بڑے ایماندار آفیسرز ہیں, کالی بھیڑیں ہیں, ایماندار آفیسرز بھی بہت ہیں ظاہر. پنجاب پولیس میں بھی بہت سے ایماندار آفیسرز ہیں. اگر خدا نخواستہ, میں اس مرحلے پہ کچھ نہیں کہہ رہی, فورنزک رپورٹ پہ سب سوالات اٹھا رہے ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹ پہ سب سوالات اٹھا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس وقت لندن میں, واپس آئیں, اس معاملے پہ خود توجہ کریں. ظاہر یہ بھی بات بہت افسوس کی ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے اور لوگوں کا ضمیر اتنا, میرا حال میں وہ بچی مر کے بھی زندہ ہے. ان لوگوں کے جس طرح سے ضمیر مرے ہوئے ہیں نا, یہ تو جسٹ ڈیڈ پیپل واکنگ اراؤنڈ. اچھا, یہ فیملی دھرنا بھی نہیں دے سکتی نا جا کے, یہ تو اپنے لیے سڑکوں پہ نہیں نکل سکتی, اپنے گھر میں بیٹھی ہے, یہ باہر نکل کے دھرنا نہیں دے گی. عام لوگوں کے ساتھ انصاف ان کو دھرنے کے بغیر ہی انصاف دے دیں, ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر دے دیں. ویری کوئکلی, ٹائم نہیں ہے, آپ کے تاثرات. بس ہم کہنے کو تو نیبرر ہیں, بٹ وی آر مچ مور دین دیٹ, وی آر فیملی. اور نبیہ میری, ایک تو روایتی جملہ تھا لیکن لٹرلی میری گود میں بڑھی ہوئی ہے. لاسٹ میری برتھ ڈے پہ یہ گفٹ دیا اس نے, بچپن کی تصویر, اور یہ لاسٹ ایئر میری برتھ ڈے کی تصویر پیچھے جو فنکشن, یہ میرے لیے گفٹ لے کے آئی تھی میری برتھ ڈے کے اوپر. اتنا میری اٹیچمنٹ تھی اس کے بعد. شی واز اے ٹیلنٹ, سمپلی ٹیلنٹ. اور جو دبئی سے ابھی کسی نے کال کی ہے لیڈی نے, ایز اے لائر میں اس کے ایک ایک لفظ کو انڈورس کرتا ہوں. یہ خودکشی ہو نہیں سکتی. وہ اتنے اسٹرانگ نرو کی لڑکی تھی, اتنی پازیٹیو تھی لائف میں کہ وہ اب سے اپنے سے 10-20 سال بڑے لوگوں کو وہ ایڈوائز کرتی تھی. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, وقت بالکل کم ہے. ایک آخری کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں پاکستان سے؟ بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو انمول موتی تھا, جو ہیرا تھا, پتہ نہیں اللہ نے بھی اسی کو چن لیا. ہمیں بھی اس کی ضرورت تھی, ملک کو بھی اس کی ضرورت تھی, مگر جس طرح سے وہ ملک کے لیے کرنا چاہتی تھی, میں یہ دعا کروں گی کہ وہ دیکھے کہ ملک میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے والد بھی اور وہ بھی, دونوں صرف اور صرف. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے نگیٹو بات نہ کہیں کوئی بھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ہستی کے ساتھ نگیٹو بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بس یہ بات میری ایک. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایوری ون. علی بھائی, ٹو غریدہ, ٹو آبدہ اینڈ دا ریسٹ آف یو گائز, بہت بہت شکریہ. پھپھی سے بات نہیں ہو سکی, آپ سے بات نہیں ہو سکی, میں معذرت چاہوں گا. پروگرام کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کہ کوئی آپ کا اپنا چلا جائے, hug them, shake their hands, kiss them on the forehead and tell them that you love them. زندگی بہت مختصر ہے, کل کیا ہو جائے no one knows. تب تک کے لیے خدا حافظ. میں نے یہ نیاز شروع کی تھی 2 کلو دودھ سے, آج ماشاءاللہ 50 سے 60 کلو دودھ بنتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, نیاز حسین ہوتی ہے. تو آج سمجھ اس بات کی ہے کہ حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں درس کیا دیتی ہے. ہمیں بس اس درس کو یاد رکھنا ہے اور ایک جھنڈے کے تلے متحد ہونا ہے. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوڑ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو.
सबीलें लगाओ। قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم، میرا نام ساحر لودھی ہے۔ آپ مجھے ہر صبح سویرے سما کے ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ یہ میرا شہر ہے، یہ میرا ساحل ہے، یہ میرا ملک ہے۔ اسی جگہ اسی شہر میں میں پل کے بڑا ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں بھاگا کرتا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے بھانت بھانت کی چیزیں دیکھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اب تک گزارا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یہ وہ ملک ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ یہیں پر میں نے سیکھا ہے کہ تمام لوگوں سے احترام سے ملتے ہیں، عزت سے ملتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیسی ہوا چلی کہ اچانک سے ہم سب ایک دوسرے کے دشمن سے ہونے لگے، ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آج دل دکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے بے شمار چیزیں اکٹھی کی ہیں، یہاں ہم نے ربیع الاول بھی منایا ہے پورے احترام، پوری محبت، پوری عقیدت کے ساتھ۔ یہاں ہم نے رمضان کو خوش آمدید کہا ہے پوری محبت، پورے احترام، پوری عقیدت کے ساتھ۔ اور یہاں جب محرم الحرام آیا ہے تو ہم سب یاد میں، سوگ میں شریک ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم قربانی حسین کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب بچپن میں میں جلوسوں میں جایا کرتا تھا، یہ وہ دور تھا جب بچپن میں بے شمار اور لوگ بھی جلوسوں میں جایا کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھے، بس یہ پتا تھا کہ امام حسین کا جلوس ہے۔ یہ بس ہم نے جانا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی کی، جب ان کا ذکر آتا ہے امام عالی مقام کا تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن اب ایک چھوٹا سا خوف ہے۔ جب بھی جلوس نکلتے ہیں، جب بھی تعزیے نکلتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا خوف ساتھ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ آج صبح جب میں یہاں کھڑا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کاش اس مرتبہ میرے ملک میں کچھ نہ ہو، اس مرتبہ میرے ملک میں کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو، کہیں کوئی چیز نہ چلے، کہیں کوئی فائرنگ نہ ہو۔ اس مرتبہ 9 اور 10 محرم الحرام پوری عقیدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اور جو اس کا ایک ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کے ساتھ گزرے۔ جس سوگ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس قربانی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے احترام میں کہیں کچھ نہ ہو۔ ہمارے ملک میں سب ایک دوسرے کے شانے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ ہم قربانی حسین کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بے نظیر قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس سے بڑی قربانی نہ دنیا نے کبھی دیکھی ہے، نہ دنیا کبھی دیکھے گی۔ آج میں آپ کو ان جگہوں پہ لے کے چلوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سبیل میں بچے نکل کے پانی پلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پانی بند کر دیا گیا تھا تو امام عالی مقام کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عباس پشکیزہ لینے چلے تھے، اس کو بھرنے چلے تھے۔ تو جب تم اپنے اپنے دفتروں سے لوٹتے ہو، اپنے اپنے کاموں سے لوٹتے ہو، شدید گرمی، چلچلاتی دھوپ میں تم کو کوئی ایک گلاس پانی کا یا شربت کا دیتا ہے تو اس کو پیو اور یاد کرو امام کی اس پیاس کو، اس کرب کو، اس مصیبت کو جس سے امام گزرے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آئیے اسے اس طرح سے یاد کریں جیسے اسے یاد کرنے کا حق ہے۔ آئیے اس مرتبہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ آئیے۔ میں یہاں امجد کے پاس ہوں۔ بچپن میں یاد ہے ہم محرم کیسے منایا کرتے تھے۔ بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیا 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 کرتے تھے۔ ہمارے بچے شاید ان بہت ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ امجد، اب یہاں سے میں جیسے ہی جاؤں گا اندر مجھے امجد ملیں گے، آپ، میں اور امجد، ہم تینوں مل کے
ایک سفر اختیار کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلائے گا، ایک ایسا سفر جو عقیدت کا ہے، ایک ایسا سفر جو احترام کا ہے، ایک ایسا سفر جو یاد کرنے کا ہے اس بے نظیر قربانی کو کہ جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، قربانی حسین۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، امجد میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آج کا بہت مختلف شو ہے، آج کا شو دیکھنا مت بھولیے گا۔ Here we go۔ صبح بخیر پاکستان، اور میں اور امجد صابری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ حاجی غلام فرید صابری لکھا ہوا ہے، برابر میں مقبول فرید صابری صاحب جو ہیں، جو ان کے چچا ہیں، ان کا گھر ہے، اور یہ پوری فیملی جو ہے یہ ایک ساتھ رہتی ہے، پوری کی پوری فیملی۔ اچھا جی، تو بس بچپن میں بھی محرم اسی طرح ہوتے تھے جس طرح اب ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہماری اس گلی سے 7 محرم کا جلوس گزرتا تھا، اور اب سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے میرے خیال میں یہاں سے جلوس آنا بند ہو گیا۔ تو جب جلوس نکلتے تھے تو یہاں سبیلیں اور جو انتظامات لنگر کے ہوتے تھے، لنگر کے انتظامات تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب جلوس نہیں گزرتا یہاں سے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا اس امام بارگاہ پہ بھی، جس امام بارگاہ سے جلوس۔ اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، ذرا 2 اشعار کرم مانگتا ہوں۔ اور محمد آ جائیں، اور یہ بھی چلو ہم سب مل کے آپ سب لوگ بھی مل کے پڑھیں گے، سب کے سب جتنے لوگ پیچھے ہیں، سب دعا مانگیں گے پاکستان کے لیے، سب دعا مانگیں گے پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور محرم میں جتنے جلوس نکل رہے ہیں ان کی حفاظتوں کے لیے ہم سب دعا مانگیں گے، ہم سب دعا مانگیں گے۔ آج سما پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہوں، آپ سب مل کر آمین کیجیے گا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری روایتیں، خوبصورت روایتیں، بھول جائیے اس بات کو۔ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ سنی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حسین سب کے ہیں، علی سب کے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں۔ وہ کسی ایک فرد واحد کے نہیں ہیں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ اور ان کی آل دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی محلے کی سبیل ہے، میں اس پہ جا رہا ہوں، اور میں ان بچوں سے پوچھنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے لے کے چلیں گے۔ آئیے اور آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں سب آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پانی کہاں؟ آپ یہ لے جاؤ، مائک لے جاؤ۔ پانی 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 چاہیے۔ آپ لوگوں میں پیسہ کون ہے سب سے زیادہ پیاس کس کو لگ رہی ہے؟ آپ کو؟ آئیے عارف بھائی، لائیے جی، لائیے جی۔ سبیل کی یہ وہ روایت ہوتی تھی، ہاں بہت، جب میں ان کی عمر کا تھا، چھوٹا سا تھا، تو یوں کر کے بھاگتا تھا، پلیز پانی پی لیجیے، پلیز پانی پی لیجیے، پی لیجیے۔ یہ آج اتنے برسوں کے بعد میں ایک سبیل پہ کھڑا ایک پیاسے کو پانی پلا رہا ہوں۔ جی آپ کو یہ یہاں سے حسین ہے بھیا، آئیے پیجیے پانی 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 دے دو بیٹا، اور گلاس دے دو، اور گلاس دو۔ تھینک یو بھائی۔ اور کسی کو چاہیے پانی؟ پانی کسی کو چاہیے؟ گڈو بھائی کو؟ اچھا جی، اچھا۔ اور کل یہاں پہ حلیم بھی پکا ہے؟ کل حلیم بھی پکا ہے، اور ماشاءاللہ 12 محرم الحرام کو ہمارے یہاں بھی حلیم ہوگی، اور جس کو کھانا ہو صبح 7 بجے انشاءاللہ 13 محرم کی صبح سوئم ہوگا امام کا، اور ہماری یہاں نیاز بٹ رہی ہوگی حلیم کی۔ آپ اگر آنا چاہیں لیاقت آباد میں، جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔
یہ بہت چھوٹی سی سبیل ہے. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. ہم لوگ اس سے ذرا سی بڑی سبیلیں بناتے تھے اور اس پہ کپڑا لگا ہوتا تھا. آپ یقین کریں کہ یہ ان بچوں کی امام سے پیار ہے کہ یہ انہوں نے خود نے بنائی ہے. کسی بڑے نے ہاتھ نہیں لگایا اس پہ کہ بھائی یہ کوئی لکڑی ٹھوک دیں یا کوئی سجانے کی کوئی چیز ڈال دیں اس پہ. یہ ان بچوں کی اپنی محنت ہے. ان بچوں نے اپنی محبت سے, امام سے محبت ہے ان بچوں کی کہ یہ بچوں نے خود نے بنائی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی. میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ بے تحاشا بکس پڑھ لیں, بے تحاشا قربانیوں کا ذکر دیکھ لیں, بڑے بڑے جری بہادر جواں مرد لوگوں کے نام نکال لیں, شجاعت کی سب سے بڑی داستان نکال لیں, لیکن ان داستانوں میں, ان کہانیوں میں, ان حقائق میں, ان حقیقتوں میں رہتی دنیا تک, جب تک یہ کائنات باقی ہے, دنیا کی سب سے بڑی شجاعت کی مثال, دنیا کی سب سے بڑی صبر کی مثال صرف اور صرف قربانی حسین. قربانی حسین کے علاوہ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو کبھی ملے. کہ امیجن کیجئے اس آدمی کے صبر کیا ہوگا کہ جہاں اسے پتہ ہو کہ اسے شہید ہونا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ یہی خیمے گاڑو, یہی خیمے گاڑو. جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کربلا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی خیمے گاڑو. اسے پتہ ہے کہ میں جب بھی یہ ذکر کرتا ہوں, میں جب بھی یہ سوچتا ہوں, محرم صرف ایک دن کا نہیں ہے. امام کا سوگ تو دل میں ہے, امام کی تکریم تو دل میں ہے, احترام دل میں ہے, لیکن قربانی حسین کی حقیقت کیا ہے, یہ ہوئی کیوں, اس کے پیچھے چیزیں کیا تھیں, وہ کیا وجوہات تھیں, وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پہ امام نے یہ قربانی بے نظیر دی. اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں اور اس کے بعد حسینیت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں, آئی تھنک ہم بہت اچھے مسلمان ہوں گے, بہت بہتر مسلمان ہوں گے, بہت صحیح مسلمان ہوں گے. ایسا نہیں کہ ہم غلط ہیں, لیکن ہم کبھی کبھی یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی. ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو وہ جو صحیح ہو, وہ نہیں. آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ امام کے جو فقیر ہیں. اچھا, یہ بریک کے بعد ایک مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آپ کو ملواؤں گا امام حسین کے فقیر سے. یہ بات کیا ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, اور ایک معجزہ بتاؤں گا جس کا میں وٹنس ہوں. ایز گاڈ مائی وٹنس آئی ایم ٹیلنگ یو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو ملواؤں گا امام کے فقیر سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس کرتے ہیں. میں جب ان سے ملا تھا تو پچھلے سال یہ بول نہیں پاتے تھے, لٹرلی بول نہیں سکتے تھے. ان کے 5 آپریشنز ہوئے تھے اور یہ بول نہیں پاتے. کیا صحیح بات ہے؟ جی ہاں بالکل, دیٹس ٹرو. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں امام کی جا کے منت مانگوں. امام کی سچائی ایسی تھی کہ وہ آ گئے. امام کے پاس کہا کہ نہیں, جب میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو آپ کے خلاف لڑوں گا کیسے. تو آج ہمیں وہ حور چاہیے. السلام علیکم ونس اگین, صبح بخیر. اور آپ جب یہ شو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت 9 محرم الحرام ہے اور امام کی نیاز ہے, امام کا شربت ہے. میں اسے پینے لگا ہوں. آدھا میں پیوں گا اور آدھا امجد بھائی پئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پھر بار بار وہی کربلا کا منظر ہوتا ہے ذہن میں, اور وہی ایک شعر یاد آتا ہے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاس و سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی. کبھی حضرت عباس یاد آتے ہیں کہ آپ پانی لینے نکلے, کبھی ننھے علی اصغر کی یاد آتی ہے کہ امام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اگر وہ قربانی نہ ہوتی, دیکھ لیجئے یزید کے پاس سب کچھ تھا, ہر چیز تھی اس کے پاس, لیکن آج نام کس کا ہے؟ آج نام صرف حسین کا ہے. حسین کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس یہاں امام حسین کے فقیر موجود ہیں, ان سے میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ویسے عظمت صابری ہے اور سب مجھے اجو بھائی کہتے ہیں زیادہ تر لوگ. اور اجو بھائی امجد بھائی کے بڑے بھائی. جی ہاں. اچھا, لیکن اب میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں. میں جب ان سے ملا تھا تو پچھلے سال یہ بول نہیں پاتے تھے, لٹرلی بول نہیں سکتے تھے. ان کے 5 آپریشنز ہوئے تھے اور یہ بول نہیں پاتے. کیا صحیح بات ہے؟ جی ہاں بالکل, دیٹس ٹرو. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں امام کی جا کے منت مانگوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے ان کے صدقے میں مجھے صحتیاب کیا اور حضرت عباس غازی کا میں نے علم مانا تو اللہ پاک نے میرے پہ اتنا کرم کیا. اور آپ کے تو سب سامنے ساحر بھائی کہ میں بولنے چلنے پھرنے سے سب محتاج تھا,
اور یہ اللہ پاک نے مجھے دوسری زندگی دی، اس مالک کا میں جتنا شکر کروں کم ہوں. اور اسی لیے میں نے جب منت مانگی تو میں ہر سال امام کا فقیر بنتا ہوں اور بخوشی بنتا ہوں اور ہر گھر گھر جا کے کچھ جمع کرتا ہوں جو کہ ہم چندے میں دے دیتے ہیں یا اس کی نیاز لنگر جو بھی ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اور یہ اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں جمع تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے بعد ہم یہ اس کو نیاز میں شامل کر دیتے تو ہیں. میں کچھ ڈال سکتا ہوں؟ جی ہاں، اور یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اگر جو بھی اس میں منت مانگی جائے گی ڈالا جائے اس میں اور منت مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کے پیارے نواسوں کے صدقے میں، شہیدان کربلا کے صدقے میں اس کی منت ضرور پوری کرے گا. اور میں آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑا ہوں. ایک دو بول پڑھ دیجیے گا. جی ہاں. شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا، شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا، اگر میں راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا، شہید کربلا بابا. حسن کو زہر پلوایا گلا تیروں سے چھنوایا، حسن کو زہر پلوایا گلا تیروں سے چھنوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجے تن بابا، شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا. حلیم بنتا ہے، نیاز اترتی ہے. میں آپ کو ایک ٹھیلے والے یہاں سے گزر رہے تھے تو امجد بھائی نے بتایا یہ حلیم کی لکڑیاں ہیں جو جا رہی ہیں. تو ملوانا چاہتا ہوں. کہنے کو یہ صرف ایک لکڑی ہے، کہنے کو وہ صرف ایک دیگ ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کاش ہمیں وہ مقصد پتہ چل جائے، کاش ہم اس چیز کو سمجھ جائیں. قربانی حسین کی وہ جو ایک بات تھی جو اس کا مقصد تھا اس کو ہم سمجھ جائیں. آپ امیجن کیجئے کہ چلچلاتی دھوپ ہے اور کوئی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو میرے بعد تم خیموں کو آگ مت لگانا. میں بیان نہیں کر سکتا، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں ان کا نام بھی لوں، اور میں وہ بیان نہیں کر سکتا. جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے. امیجن کیجئے کہ انہوں نے یہ جھیلا ہے اور ہمارے لیے جھیلا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مقصد کو پاتے ہیں؟ آئیے میں آپ dem ملواتا ہوں اس آدمی سے جو یہاں پر وہ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں. نام کے فقیر کو کوئی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں بھائی آپ لوگ. آئیے کوئی بات نہیں، آ جائیں، اتر جائیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم. محمد نعیم صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ یہ لے کے؟ جی یہ آگے لینے آ رہے ہیں. آگے حلیم کے لیے؟ جی ہاں. اچھا یہ کتنی لکڑیاں ہیں؟ 3 بوریاں. 3 بوریاں جی. اور اس میں ایک دیگ ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے. تینوں بوریوں میں ایک دیگ ہو جاتی ہے. تو یہ دن میں کتنی مرتبہ آپ دیتے ہیں؟ کتنے سبیلوں میں دیتے ہیں؟ پہلی دفعہ دیا ہم لوگ یہاں پر. آپ نے پہلی دفعہ دیا؟ پیسے اس سے پہلے دیتے ہیں؟ جی ہاں پیسے دے دیے. نہیں اس سے پہلے دیتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے لکڑی دی ابھی تک. یہ لکڑی ابھی دی ہے. یہ لکڑی ابھی ہم دوسرے بار جی ہاں. لیکن پیسے اس کے نہیں لگے؟ پیسے دے دیے انہوں نے پیسے دے دیے. جی انہوں نے پیسے دے دیے. اچھا اور یہ 3 بوریاں ہیں آپ یہ دیکھ لیجیے.
3 बोरियां हैं और 3 बोरियों के अंदर ये लकड़ी जो है ये मौजूद है और ये एक पकाने में आएगी। आप भी तो हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं सोचता कि ये एक देख पकाने में आ जाएगी पूरी लकड़ी, क्योंकि लकड़ी ये छोटी है। ये स्टार्ट की आग लगाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन देख बनाने के लिए बहुत कम है ये। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से कि जब खुद बनाते हैं अली, हमें मालूम है लकड़ी और रहेंगे, लकड़ी और बहुत चाहिए। ये स्टार्ट की जो आग बढ़ाने के लिए, आग गर्म करने के लिए, देख गर्म करने के लिए, ये वो लकड़ी है। अच्छा, हलीम वैसे नॉर्मली कितनी देर में बनता है? वैसे तो अगर वो आजकल वो चल गए हैं, क्या कहते हैं, ग्राइंडर, उससे तो 1 घंटे में भी बन जाता है। लेकिन जो रात का पकाने का मज़ा है, वो जो फिर 4 घंटे 5 घंटे उसमें 3 घंटे का घोटा है। मज़े की हलीम का जो मज़ा है ना, वो घोटे चाहिए। वो जो 2 घंटे का घोटा रात को लगता है ना 4 बजे के बाद, और फिर उसके बाद जो बीच में बैठ के जिक्र करबला होता है, और जो करबला का फिर जो वाज की बातें होती हैं, फिर जो नजर अल्लाह और नियाज़ हुसैन, और फिर जब जिक्र हुसैन चल रहा होता है और फिर वो बन रहा होता है, वो मंजर वही नज़र आता है कि उनको खाने के लिए नहीं। और आज ये खिचड़ा वहाँ पे खिचड़ा बनता था, हम हलीम कह देते हैं कि आज ये खिचड़ा हम इमाम के नाम पे लुटा रहे हैं। और वो इमेजिन होता है कि यार वहाँ क्या हो रहा हो। आज 7 मुहर्रम थी, कल 8 मुहर्रम थी, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम को क्या हो रहा होगा। जब वो जिक्र होता है ना, तो फिर वो अंदर फील करने को मिलता है। और जब वो अंदर फील होता है तो फिर एहसास होता है कि नवासा रसूल ने हमारे लिए क्या किया और आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। आज हमें क्या हुआ ऐ मुसलमानों, हज़रत हुर का वाक़या बताऊं आपको। आप यजीद की फौज में थे, लेकिन इमाम की सच्चाई ऐसी थी तो वो आ गए। इमाम के पास कहा कि नहीं, जब मैं नमाज आपके पीछे पढ़ूंगा तो आपके खिलाफ लड़ूंगा कैसे। तो आज हमें वो हुर चाहिए, वो हजरत हुर चाहिए कि जो हमको एक करे। हम आपस में लड़के अपनी जिंदगियों को, अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा ना करिए, इस्लाम को संभालिए। इस्लाम को आप लोग संभालना है, आप लोगों को, बजाय इसके कि हम दुनिया में दहशतगर्द मशहूर हो रहे हैं। ना करिए। इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा मजहब है। इस मजहब को वो प्यार दिखाइए। बस मैं ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँगा इससे ज़्यादा। और मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, किसी भी कैमरे से मिलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस भी कैमरे से सुबह बखैर पाकिस्तान आप सब देख रहे हैं। आपने आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी होगी, अब आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर की नमाज़ पढ़ेंगे। उस नमाज में सिर्फ एक दुआ कीजिएगा कि मेरे मुल्क से ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर खत्म। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे मुल्क से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना कि फला जगह बॉम्ब फट गया, फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फला जगह फायरिंग हो गई, और जब अक़ीदतों के जुलूस निकले तो उनकी हिफाजत की जाए। 10 मुहर्रम यौम आशूर इतना बड़ा दिन अल्लाह ताला ने बनाया है कि आप लोगों को सिर्फ इतना मालूम होगा कि इस 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर में सिर्फ क़यामत आएगी। क़यामत नहीं आएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को भी 10 और यौम आशूरा के दिन उतारा अल्लाह ताला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी हज़रत अल्लाह ताला ने यौम आशूरा, और बहुत सारी चीज़ें दी। पहली बारिश दुनिया में, पहली बारिश भी यौम आशूरा के दिन हुई। अल्लाह ताला ने यौम आशूर के दिन की बारिश उतारी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और फिर ये तो आखिर में आता है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम हराम को ही आएगी। लेकिन रोज़ा रखना 10 मुहर्रम का इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है। नफली सवाबों में सबसे बड़ा सवाब है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना। तो आप प्लीज़ कल का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आपको एक और सरप्राइज से मिलवाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है, मैं सच बताऊं, मेरे दिल की बात, कि काश हमारे मुल्क में कभी कोई गोली न चले, कभी किसी की जान न जाए। जो अक़ीदत है वो अक़ीदतों के साथ इसी तरह से रवा दवा रहे। हम सब भाई भाई बन के रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, बस इतना मकसद है। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जब भी यूँ करके पानी निकाला जाएगा और इसके बाद किसी को दिया जाएगा तो मकसद सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि उस प्यास को याद रखना मकसूद है जो प्यास हज़रत इमाम हुसैन की। पानी पिलाओ सभी ने लगाओ, पानी पिलाओ सभी ने लगाओ, पानी
पिलाओ सबीरे लगाओ, पानी पिलाओ सबीरे लगाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मतलब फिर मैं और अमजद भाई यहाँ पर हैं और ये अमजद भाई के घर से ये जो शरबत है ये बन के आ चुका है, न्याज आ चुकी है। ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम शहनाज से बात करते हैं। ये हमेशा अस्पताल मैंने ये न्याज शुरू की थी 2 किलो दूध से। आज माशाल्लाह 50 से 60 किलो दूध बनता है और क्या कहते हैं न्याज़ हुसैन होती है मेरी वालदा। और अब अभी आज ये मेरी वाइफ ने बनाया है और दूध मैंने पकाया था। अच्छा, मेरे साथ शहनाज है। शहनाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कुर्बानी हुसैन आपके लिए क्या मायने रखती है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखाती है। जिस तरह हम इमाम हुसैन को मानते हैं इसी तरह कुर्बानी हुसैन को मानते हैं। और ये कुर्बानी हुसैन की ये न्याज हम आपको पेश कर रहे हैं। जब आप ये पीती हैं, जब ये न्याज को पिया जाता है तो क्या आपको इमाम की प्यास याद आती है? हाँ बिल्कुल याद आती है और हम बनाते भी हैं, न्याज भी दिलाते हैं। अभी भी मैं घर में बना के दूध वगैरह गरम वगैरह करा के रख के आई हूँ, बनाते भी हैं हम। बसद एहतराम मैं आपको ये पेश करता हूँ। और दिखाइए, और दिखाइए। हाँ अच्छा, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मेरे साथ एक और दीजिएगा, एक और अच्छा, मैं किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहा हूँ जो मजदूर है, जो काम करता है, जो काम करता है। ये मैं जाके मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ आए। ये लो, ये लो। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? हिकमतुल्लाह। हाँ, हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह, हिकमतुल्लाह। सारा दिन ये कितना देर काम करते हैं आप इसका? हमने बस काम करेगा बस पूरा दिन में कितनी देर काम करते हैं? 10-12 घंटे? हाँ 10-12 घंटे। 10-12 घंटे काम करते हैं। आपको पता है हज़रत इमाम हुसैन की ये न्याज है, हम आपको पेश करने जा रहे हैं, इसे कबूल कीजिए प्लीज। जब खत्म करो नियाज़ है, मौला की नियाज़ है। खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह। जब हम बात करते हैं कुर्बानी हुसैन की तो उसका मकसद ही ये है कि ऐसे लोगों को आप पानी पिलाएं, ऐसे लोगों को आप खाना खिलाएं, क्योंकि इमाम पे पानी सऊबतें बेतहाशा थी और पानी को 7 मुहर्रम अल हराम से बंद कर दिया गया था। और दीजिएगा मुझे ग्लास और दीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे रहमत करे, बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिएगा। आइए 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 आइए, आ जाए। तुम पियोगे पानी? तुम पियोगे? हज़रत इमाम हुसैन की न्याज है, हज़रत इमाम हुसैन की न्याज है। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कादिर। अब्दुल्ला। कितनी देर चलाते हो रक्षा दिन में? 12 घंटे। 12 घंटे। पियो और प्यास याद करो इमाम की। पियो 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 पियो, जल्दी जल्दी पियो, जल्दी पियो, फिर आगे निकलो ताकि हम लोगों को तकलीफ भी ना दे। थैंक यू। सॉरी 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 सॉरी। आ जाए। धक्का लगा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और पानी चाहिए। ये जज्बा है हमारा। अच्छा, पानी दीजिएगा। पानी। बेटा पीछे हो जाओ, देखो हाथ लग रहा है ना। कोई बात नहीं है बेटा, ये ले। आप लोग ले, आप ये इमाम हुसैन की न्याज़ है आपकी, आप खत्म करिए। इमेजिन कीजिए, कोई बात नहीं। इमेजिन कीजिएगा नन्हे अली असगर की प्यास को और सोचिएगा, जहन में लाइएगा। आई थिंक मसाइल हो रहे हैं, मैं अंदर गली के अंदर आ रहा हूँ, बिकॉज रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही है और हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप नहीं, क्या नाम इनका? इब्राहिम। आइए। आ जाइए। जी। मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ, इस जगह बेंच के पास में बैठ जाता हूँ और अमजद का मैं वेट कर रहा हूँ। अमजद भी आ जाएंगे। अमजद यहाँ पर। अमजद भाई
آپ نے ابھی ایک نظم مجھے سنائی تھی جو اس کے ٹائٹل سے بھی چل رہی ہے, وہ ذرا تھوڑی سی اگر سنا دیں. بہت ہی پیاری چیز, آپ کو مزہ آئے گا. جب ہم پیاس کی بات کرتے ہیں تو سنیے گا, پیاس کی بات ہے تو پلیز سنیے. محمد کا پیاسا نواسا یہ, محمد کا پیاسا نواسا یہ, پانی پلاؤ سبیل لگاؤ, پانی پلاؤ سبیل لگاؤ. علی اور زہرا کا پیارا یہ, علی اور زہرا کا پیارا یہ, پانی پلاؤ سبیل لگاؤ, پانی پلاؤ سبیل لگاؤ. سبیل لگانا اتنا بڑا ثواب ہے, صرف فارغ میں نہیں, آپ عام زندگی سبیل اگر امام حسین کے نام سے لگائیں گے اور حضرت علی اصغر کے نام سے اس کو منسوخ کریں گے, اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کی سوچ ہو. تو آپ محرم کے علاوہ بھی سبیل کا اہتمام کر کے رکھا. میں بار بار ایک ہی بات آپ سے دہرا رہا ہوں, یہ وہ شہر ہے, یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میں پل کے بڑا ہوا ہوں. میں نے جلوس دیکھے ہیں, میں نے تعزیے دیکھے ہیں, میں نے سبیلیں دیکھی ہیں, لیکن میں نے بریکنگ نیوز نہیں دیکھی تھی. بریکنگ نیوز اب ہمارے یہاں کا کلچر بنتا جا رہا ہے. آج میں درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے, ایک دوسرے کے اختلافات کو بھلا دیں. جو جلوس گزر رہا ہے اس کی حفاظت پہ مامور لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں, اسے اور زیادہ احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں, اسے اور زیادہ پورے توجہ کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. میں کوئی چیز کٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ سب ریئل ہے. یہ میرا ملک ہے, یہ میری زندگی ہے, یہ میرے لوگ ہیں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. دھواں ہے تو یہ بھی میرے ملک کا ہے, یہ لوگ ہیں تو میرے ملک کے لوگ ہیں. ہم شاید بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں, ہم شاید بہت زیادہ ویسے نہیں ہیں جیسے اور دنیا کے اقوام ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, اگر ہماری ایک بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم ہر اس بات کو کر لیتے ہیں جو بات ہمیں کرنی ہو. تو آج سمجھ اس بات کی ہے کہ حضرت امام عالی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں درس کیا دیتی ہے. ہمیں بس اس درس کو یاد رکھنا ہے اور ایک جھنڈے کے تلے متحد ہونا ہے. ہمارا مسلک کوئی بھی ہو, ہمارا دین ایک ہے, قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہمیں آزادی ہے, اظہار کی آزادی ہے اور یہ آزادی ہونی چاہیے. میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کیجئے. اب زور کی تھوڑی دیر بعد نماز ہو جائے گی, آپ دعا کیجئے گا اس نماز میں اور اس کے بعد والی ساری نمازوں میں کہ پاکستان میں بریکنگ نیوز ختم ہو جائے, کہیں کوئی بم دھماکہ نہ ہو, کہیں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو, کہیں کوئی پسٹل نہ چلے, کہیں کوئی گولی کی آواز نہ آئے. تمام ماؤں کے لال ان کے گھر پہ محفوظ رہیں. قربانی حسین کا سب سے بڑا درس قربانی, اپنے نفس کی قربانی. اور نفس کی قربانی کرنا چاہیں تو آپس میں اگر اختلاف کی آپ تو بیٹھ کے مشاورت کریں, آپس میں بات کریں. یہ غریب عوام کو مارنا کوئی اس کا مطلب نہیں نکلتا کہ آپ عوام میں بم پھوڑ دیں یا فائرنگ ہو جائے یا جلوسوں پہ یہ ہو جائے. آپ عوام آ کر بیٹھیں. اگر کوئی اختلافات ہے کسی کو کسی فقے سے, کسی کو کسی فقے سے, تو وہ آ کر بیٹھیں, آپس میں بیٹھ کے بات کریں. غریب عوام کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. میرے بھائیوں پلیز یہ دھماکے, یہ فائرنگیں بند کرا دو اپنے ملک سے, دعا کرو. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں دھماکے کرنے والے لوگ بھی یا فائرنگ کرنے والے لوگ بھی ہم میں سے نہیں ہوتے, وہ کہیں اور سے آتے ہیں. بس ان کو موقع مل جاتا ہے کہنے کو کہ مسلمان متحد نہیں ہے. مسلمان متحد ہے, مسلمان کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان متحد ہے, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جائیے گا کہیں نہیں, ابھی میں آپ کو ایک اور جگہ لے کے چلوں گا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے. آج کا یہ پروگرام میرے لیے بہت اسپیشل ہے, امید کرتا ہوں آپ کے لیے بھی ہوگا. سبیل بنائی, یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہاں سبیل بنائی کس نے؟ ہم لوگوں نے. یہ کیا بنایا ہے؟ یہ ہم نے ایسی بنایا شوق میں. شوق میں بنایا ہے. اچھا. بلاؤ سبیلیں لگاؤ, بلاؤ سبیلیں لگاؤ.
ونس اگین جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. صبح بخیر پاکستان. میں نے آپ سے کہا تھا ایک سرپرائز ہے, تو مجھے امجد بھائی یہاں لے کے آئے ہیں. امجد بھائی کے پاس چلتے ہیں. امجد بھائی یہ جگہ کون سی ہے اور آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے؟ بالکل صاحب میاں, میں آپ کو یہاں غریب آباد میں اس لیے لے کے آیا ہوں. یہ ہمارے بابو بھائی ہیں اور یہ شبیہ مولا عباس کی علم عرصے سے یہاں پہ لگا رہے ہیں. ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس علم کے بارے میں بابو بھائی سے پوچھیے کہ کیا. بابو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. یہ بتائیے کہ آپ خود بناتے ہیں علم؟ جی میں خود بناتا ہوں, اور یہ منت کے ہیں بچوں کے. اچھا. ایک عرصے سے انڈیا سے چلا رہا ہے. ہمارے یہاں لڑکے پیدا نہیں ہوتے تھے مرد, تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ آپ علم جہاں بھی ہوں وہاں آپ ان بچوں کو, جو لڑکا ہو ان کے قدموں میں لے جا کے رکھ دیں, یہ ان کا ہو کے جی جائے گا. آج اللہ کا شکر ہے کہ میں 5 بچوں کا باپ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ میں یہاں اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ جب سے مثلاً جو آگ لگی تھی 65 سے بعد میں یہ میں نے ان کو کھڑا کرنا شروع کر دیا. مجھے بشارت ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنی مشکلوں سے ہٹنا چاہتے ہو تو ہمارا ہاتھ پکڑ لو, آپ کی مشکلیں سب حل ہو جائیں گی. بس ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, سب انسان ہیں, اور ہماری جان و مال کی حفاظت گورنمنٹ کا تو فرض ہے, اسٹیٹ کا تو فرض ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض ہمارے بھی ہیں. بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن بینگ, ہمارے فرائض ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اگر اختلاف رکھیں بھی تو آپس میں ایسے بیٹھ کے بات کر لیں. واٹ ڈو یو تھنک سر؟ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساحل بھائی. میں تو آپ کو کہا بھی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج اس دن کے صدقے, کل کے دن کے صدقے, یوم عاشورہ کے دن کے صدقے یہ بریکنگ نیوزیں آنا ختم ہو جائیں. بریکنگ نیوز آئے تو ایسا آئے کہ پاکستانیوں نے ایسا کر دیا, اتنی بڑی خوشخبری پاکستانیوں کو نے دی. اس طرح کی بریکنگ نیوزیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ہم اگلے سال 2015 میں بڑی خوشیاں دیکھیں گے, اور خوشیاں دے کے اٹھیں گے. اس علم کے صدقے ہم پتہ نہیں کون کون سی خوشیاں دیکھیں گے, جن خوشیوں کا ہمیں انتظار ہے. انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے امام حسین کے صدقے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیں پاکستان کا جس لیے پاکستان بنا تھا. آمین. یہاں پر آپ کے چھوٹے بچوں نے سبیل بھی بنائی ہے. جی جی آئیے ذرا چلیں, ذرا سبیل کی طرف چلتے ہیں. آئیے جی آئیے. یہ سبیل جو ہے یہ بنائی گئی ہے یہاں پہ. او واو, گلاس ایک دم سب تیار ہیں. السلام علیکم. سب زبردست, بہت اچھے. یہ مجھے ایکسپلین بھی کیجیے گا یہ کیا ہے, بتائیے گا ذرا. یہ میں آپ کو کہوں گا ساحل بھائی کہ آپ وہاں سے اندر جائیے اور اپنے ہاتھ سے سبیل کا لنگر بھی بانٹیے. بابو بھائی آپ یہاں کھڑے ہو کے بتائیے گا کہ سبیل کا کیا مطلب ہے. میں اندر سے جاتا ہوں. کوئی بات نہیں, میں آ جاؤں اندر. آ جاؤ. اوکے اوکے. یہ کیا بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ سبیل. کیا سبیل بنائی ہے؟ یہ کیا بنایا آپ نے یہاں؟ سبیل بنائی کس نے؟ ہم لوگوں نے. یہ کیا بنایا ہے؟ یہ ہم نے ایسے بنایا شوق میں بنایا ہے. اچھا اوکے. اشال نام ہے. واو 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 واو. ہیلو اشال. یہ اشال ہے. یہ کون ہے؟ ارے 2 بچے نہیں چاہیے. اوکے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان سارے بچوں کی حفاظت کرے اور ہمیشہ ہر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے. اور بس دعائیں اتنی ہیں کہ جس عقیدت کے ساتھ ہم محرم مناتے ہیں اسی عقیدت کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا محرم گزرے. یہ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے, یہ ننھے پھول ہیں, ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. یہ لیجیے گا, بہت بہت شکریہ. یہ گھڑا جو ہے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس کے اندر سے اجزاء, گھڑا ہم نارملی بھول چکے ہیں, لیکن اس گھڑے میں پانی بہت ٹھنڈا رہتا ہے, بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے. اور جب بھی یوں کر کے پانی نکالا جائے گا اور اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا تو مقصد صرف پیاس بجھانا نہیں ہے, بلکہ اس پیاس کو یاد رکھنا مقصود ہے جو پیاس حضرت امام حسین کی. ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. ایک شعر میں پڑھ کے یہاں سے پھر اجازت چاہوں گا. ایک جگہ اور چلنا ہے آپ کو لے کے ساحل میاں. اے رب جہاں پنج تن پاک کا صدقہ, اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. میں آپ کو ایک جگہ اور لے کے چلتا ہوں, اسی طرح کی ایک سبیل اور اسی طرح کے سبیل والے.
छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 8 मुहर्रम को दूध की सबील होती है और जनाब सकीना और जनाब हज़रत अली असगर की याद में वो दूध की सबील जो है वो रात 12 बजे तक चलती रहती है। अच्छा, ये सबील जो है ये रवा दवा रहती है कितने दिन? ये अयाम अज़ा में चलती रहती अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। सुबह बखैर पाकिस्तान। मैं जिस जगह हूँ इस जगह के बारे में आपको अमजद भाई बताएंगे। अमजद भाई ज़रा प्लीज़ बताना शुरू कीजिए। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस बिकॉज मेरी आवाज़ मेरा साथ बिल्कुल छोड़ रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़। तबीयत मेरी भी कुछ ऐसी है, लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये है कराची का दिल, और कराची के जहाँ इतने अज़ादारान हुसैन रहते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वो अज़ादार हुसैन के नाम से मशहूर है, और ये एरिया का नाम है अंचोली। और हम अंचोली में आए, हम इमाम बारगाह के सामने खड़े हैं। हम क्योंकि थोड़ा सा इमाम बारगाह क्रॉस करेंगे हम, तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी सबील लगती है जो तकरीबन कोई 40-50 साल से ज़्यादा हो गए हैं उस सबील को लगते हुए, उसी जगह पे लगते हुए। तो हम इसीलिए थोड़ा सा आपको ये अंचोली का इमाम बारगाह और ये बाज़ार है इमाम बारगाह के सामने। यहाँ पर 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को बहुत बड़े बड़े जुलूस होते हैं बेटा। और तादाद कितनी होती होगी इन जुलूसों की? लाखों के लोग, लाखों में तादाद होते हैं। लाखों में लोग होते हैं जिनके हम गिन नहीं सकते तादाद कि कितने तादाद होती है। और बस ये सिलसिला जो है अब 9 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा। ये शहदाए करबला की याद का पूरा इमाम बारगाह है हसन। और जहाँ अल्लामा तालिब जौहरी साहब, ये काफ़ी पुराना इमाम बारगाह है, और इसी के साथ ये एक छोटी सी सबील भी लगती है। ये सबील जब से ये इमाम बारगाह बनी है, जब से ये सबील चल रही है। इमाम बारगाह कब तामीर हुई थी, कब किस सन में? इसको तामीर हुए तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। इसके बाद इसको आहिस्ता से बड़ा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका तामीरात होती रही, मुख्तलिफ औकात में इसकी तामीरात होती रही। सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इदारे, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ये सारे मौजूद हैं। KSC ये अब आपको सबील की तरफ लेके चलते हैं। ये सबील भी जब से ये इमाम बारगाह बनी है, ये सबील भी उसी वक्त से ये लोग लगाते हैं। और सबील में यहाँ पर क्योंकि जब जुलूस होते हैं और लोग ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर अच्छा यहाँ डेली लंगर भी होता है, लंगर और सब चीज़ों का एहतमाम होता है यहाँ पे। अच्छा जनाब, हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस सबील पे हमको आना था। पिछले 13 साल से ये सबील जो है यहाँ है और शाह आलम साहब इसको लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाह आलम साहब जी अर्ज कीजिए। कितने साल से लगा रहे हैं आप ये? इसको 14वां साल है, और माशाल्लाह ये हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी सबील है। यहाँ कम से कम रात को 10,000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और इस सबील पर हमारे पास 3-4 फ्लेवर किस्म के शरबत होते हैं, और उसके साथ हमारे पास ख़ास जो आइटम है वो यहाँ का सूप होता है। दूध का लंगर भी आपके यहाँ होता है? जी, 8 मुहर्रम को दूध की सबील होती है, और जनाब सकीना और जनाब हज़रत अली असगर की याद में वो दूध की सबील जो है वो रात 12 बजे तक चलती रहती है। अच्छा, ये सबील जो है ये रवा दवा रहती है कितने दिन? ये अयाम अज़ा में चलती रहती है। आज का शो कोई भी नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं भूल सकता। आज मैं एक मरतबा फिर आपको मेरे पाकिस्तान की गलियों में लेके आया हूँ। एंड आई रियली होप कि हम सब पूरे तकरीन, पूरी अक़ीदत और पूरी हिफाजत के साथ मुहर्रम हराम को गुजार सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी हुसैन की सही अहमियत को समझने की तौफीक अता करे। आपने आज का शो देखा, मुझे अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं बानी पाकिस्तान के मज़ार के बिल्कुल सामने। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस्लाम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी, इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बेनज़ीर कुर्बानी दी इमाम आली मकाम ने, उनके शोहदा ने करबला में। कौन सी ऐसी सऊबत है जो उन पर नहीं गुजरी? कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसका सामना उन्होंने नहीं किया? कौन सा ऐसा कर्ब है जिससे वो नहीं गुजरे? कौन सा ऐसा दर्द है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया? भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए इस्लाम के लिए। वो फ़ैसला जो सही था। दो ही किस्म के फ़ैसले होते हैं दुनिया में, एक वो जो सही होता है और एक वो जो आपके लिए सही होता है। इमाम आली मकाम ने वो किया
जो सही था वो नहीं जो उनके और उनके रफ़क़ा के लिए ठीक था। सही फैसले की कीमत होती है। क्या हम ये कीमत देने को तैयार हैं कि आज हम वो फैसला करते हैं जो सही है, या वो फैसला करते हैं जो हमारे लिए सही है? क्या आज हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, या वो करते हैं जो हमें हमारे लिए करना चाहिए? आप सोचिए। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। आज का ये शो तो ख़त्म हो जाएगा। फैसला वही हो जो सही, वो नहीं जो हमारे लिए सही हो। मैंने ये शो बहुत दिल से किया है। छोटे छोटे बच्चों की सबीलों पे गया हूँ। आपको वो रिवायतें दिखाई हैं जो हमारी हैं। यही मुल्क दिखाया है, इसकी सुबह दिखाई है, इसकी दोपहर दिखाई है, इसकी शाम दिखाई है। पूरा दिन से हमारे क्रू भी, पूरा ये क्रू हमारा भूखा और प्यासा है। रीज़न इज़ कि हम भी इमाम की प्यास को याद करते हैं। जिस सबील पे गए वहाँ जाके हमने पानी पिया लेकिन खाना नहीं खाया। रीज़न ये है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम, प्यासो सबील है ये शहीदों के नाम की। करबला के शुहदा को हमारा सलाम हो। हज़रत इमाम आली मकाम ने जो कुछ हमारे लिए किया, जो इस्लाम के लिए किया, उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन बस मेरा सर एहसानमंदी से, तशक्कुर से, अक़ीदत से झुका हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि हम कुर्बानी हुसैन को रायगा नहीं जाने देंगे। इस सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होगा। आइए कुछ बदलते हैं, आइए मिल के अपने आप की इस्लाह करते हैं, आइए बनते हैं बेहतर मुसलमान। खुदा हाफ़िज़। बिलाओ सबील